یہ حقیقت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آئین کے دائرے میں رہ کر ان کو آئین جس ڈومین کی اجازت دیتا ہے اس میں رہ کر وہ اپنے کام پر توجہ دے، تو انشاءاللہ پاکستان میں جو ہے بہتری آئے گی۔ وہ پوچھ کر بتاتے ہیں نا، اگر ڈائریکٹ یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں کہ میرا لیڈر ابھی بھی جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، اس کو جو ہے اپنی بہنوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اپنے جو اس کے سیاسی دوست ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی اہلیہ کو جو ہے ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے، ان کی بہنوں پر وہاں پر زہریلا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے جو ہے وزیر اعلیٰ کو جو واحد عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا ہے اس کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں، وہاں وہ آتا ہے اس کے لیے لائٹس بند کر دیے جاتے ہیں، مارکیٹس بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو آمروں کی گود سے جنتے ہیں وہ جمہوری اقدار کو پسند نہیں کرتے، اور یہ رویہ جو ہے ان کا ابھی سے نہیں پہلے سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو انہوں نے سائن کیا ہوا تھا، جسے یہ میثاقِ جمہوریت کا نام دیتے تھے، تو یہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کونڈیلیزا رائس کی جو بک ہے نو ہائر آنر، اس میں انہوں نے تمام قصہ سنایا تھا کہ بیک ڈور پر ان کے پھر بھی رابطے تھے، تو یہ اعتماد کے قابل ہی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بات میرے خیال میں بہت زیادہ میں نہ آپ کو تجویز دوں گا نہ کوئی ہدایت دوں گا، میں سب یہ کہوں گا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سر سے لگے کان ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے، مسلم لیگ نون کی پارٹی کے بھی، تحریک انصاف کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سلوشن، کوئی 1 2 3 4 آپ کی طرف سے وہ اس طرح کی عمران خان کی رائے وہ آپ کا بیسک مطالبہ ہے کہ وہ راحت دیا جائے، اس سے آگے نکل کے بھی کوئی راستہ ایسا آپ دیں گے لوگوں کو یا ایک پیغام دیں گے کہ اس کے ذریعے اس مسئلے سے نکلا جا سکتا ہے تاکہ قرآن سے نکلے کسی راجی کی طرح؟ دیکھیں جب ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ گیو پیس اے چانس، اور وہ ڈائلاگز کے ذریعے ہی، تو ہم پاکستان کے اندر بھی جو ہیں ڈائلاگز کی مخالفت نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیڈر نے جو ہے مجھے ذمہ داری دی ہے اسٹریٹ موومنٹس کی، کہ اس کی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں کروں۔ ڈائلاگز اور مزاحمت کی جو اختیار ہے وہ علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود چکزئی صاحب ان کو دیا ہے۔ میرے لیڈر کی طرف سے مجھے اگر جب بھی یہ اختیار دیا گیا تو انشاءاللہ میں پھر کوشش ضرور کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 5 نومبر 2024 کو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ 22 نومبر 2024 کو عمران خان صاحب رہا ہو جائے، لیکن آپ کے اسٹالورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ 26 نومبر 2024 کو 10 لاکھ لوگ نکل آئیں گے، کیا لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آگے بات کریں؟ تو آپ اور فرمان صاحب اگر اس کا جواب دیں کہ یہ اس بات میں کس حد تک اس دعوے میں کس حد تک سلام؟ دیکھیے یہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چہمگوئیاں ہیں لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات ٹھوس بات ہمارے سامنے نہیں تھی نومبر کے مہینے میں۔ لہٰذا یہ جو ایک پوری کہانی بنائی گئی ہے یہ پہلے بھی بنائی گئی تھی مئی 2023 کے حوالے سے کہ اس وقت بھی کچھ ہونے لگا تھا، لیکن کوئی ٹھوس بات کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ میرے علم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک تو سیکورٹی کی صورتحال کے حوالے سے، ایک آپ کی جدوجہد کے حوالے سے مذاکرات وغیرہ تو اس وقت ہوں گے جب آپ پوزیشن ڈیولپ کر سکیں گے، جو کراچی میں جس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے۔ یہاں دہشت گردی والی بات ہے اور کئی سوالات ہیں۔ ایک سمپل سا سوال ہے جو پروپیگنڈا کے آپ کے مطابق ہوتا ہے، غیر تحریک طالبان پاکستان کی ایک دہشت گرد جماعت ہے اور دشمن جماعت ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے، پاکستان کو۔ آپ یہ بات مانتے ہیں؟ نہیں، یہ بات
अच्छा, इस पर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता। जो बात आपने की कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती यार ढेर सख्त है पेस्टल इकड़म मज़ीद ख़राब कर लेंगे गला खैर। बेहतर यही है मैं मुतल्लिका लोग हैं वो करीब करीब आए। दहशतगर्दी करता है वो दहशतगर्द जमात है, और दहशतगर्दी का अब जरा सच हो जाना भाई। और दहशतगर्दी को जो भी सपोर्ट करता है वो खुद दहशतगर्द होता है। तो ये बात वैसी जो है एक सियासी पार्टी को बदनाम करने के लिए और अपने जो छुपे मकासद हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि वो दहशतगर्द जमात है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी सबूतें देनी चाहिए जो रियासत हैं उसको। मैं तो सुबह हूँ, वफाक में मेरी गवर्नमेंट नहीं है कि मैं इस पर जो है मुदल्लिल बात कर सकूँ कि मतलब ये हो रहा है और ये हमारे साथ सबूत है। जब मैंने ये बात की, वो ISPR साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में 3 सूबों के वज़ीर आला को पता नहीं उसने ख़ुद पॉलिश शुरू की थी और इतना ज़्यादा उनकी तारीफ़ें की, और बदकिस्मती से 4.5 करोड़ सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस चलाई। तो वही मैं बात कर रहा था कि बाकी मुल्क भी जो हैं वो अफ़गानिस्तान की बाउंड्री पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं हो रही कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारा प्ली ये है कि जब हम चीख रहे थे कि इन लोगों को दोबारा आबाद किया जा रहा है, इनको आबाद ना करें, पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों को ना लाएं, और इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है। और देखो पहाड़ों पर आ गए और पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं। हमने यहाँ तक उनको बताया। कब की बात कर रहे हैं आप? ये बात तो इस तरह ये किस साल की बात कर रहे हैं? ये मुराद सईद की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं। ये 2022 में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद इनकी डील हुई और इनको जो है दोबारा बात करने के लिए बाकायदा इनकी मीटिंग हुई, और वो जो है सबके सामने है। और ये मैं जो है 9 अप्रैल 2022 की बातें कर रहा हूँ। हमारी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इन्होंने हमें कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है, उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन आज ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं। तो या तो ये उस वक्त झूठे थे या अब झूठे हैं, लेकिन अभी तो ये मान रहे कि हैं। तो इसका मतलब ये उस वक्त झूठे थे और ये डील कर चुके थे इनको दोबारा बात करने के लिए। हमारा दूसरा जो इनसे सवाल है कि आप लोगों ने फेंसिंग लगाई, कौम का इतना पैसा बाढ़ पर लगाया। आप लोग उस वक्त ये क्लेम कर रहे थे कि जब हम बाढ़ लगाएंगे तो कोई परिंदा भी पाकिस्तान में पर नहीं मार सकेगा। तो ये दोबारा फिर किस तरह है? ये हमारे सवालात हैं। अगर हम इनकी पुष्टपनाही करते या इनकी सपोर्ट करते तो हम ये क्वेश्चन क्यों करते कि ये दोबारा आ रहे हैं, इनको रोको। नहीं, PDM की गवर्नमेंट, PDM की गवर्नमेंट। हाँ यार, फेंसिंग तो उनके ज़माने में, लेकिन मैं उनको दोबारा बात करने की बात कर रहा हूँ कि जब दोबारा लाए गए ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आए। वो जो बहुत शॉर्ट टाइम था जिस वक्त आप बात कर रहे हैं कि ठीक है ट्रायल के बाद होगा, लेकिन ये प्रोसेस, ये बातचीत का तरीका कि उनको लाके आबाद करना है, ये तो आपके दौर में शुरू हो गया था। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं, बाजवा साहब के जब था। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपको साबित करता हूँ ना, मैं आपको साबित करता हूँ। बाजवा साहब की ख्वाहिश थी कि इनको दोबारा आबाद किया जाए। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने इसको रिजेक्ट किया था और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। मीटिंग की मिनट्स आप देखें, उसमें हमारे कैबिनेट नूरुल्लाह कादरी साहब भी उठे थे, मुराद सईद साहब भी उठे थे। उन्होंने रिजेक्ट किया था। और वहाँ के जो उस वक्त के कैबिनेट मेंबर्स हैं, आप उससे पूछे, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो PDM की गवर्नमेंट बनी उसके कैबिनेट ने बाकायदा इसकी अप्रूवल दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने नहीं दी। ये जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपसे कोई अली गंडापुर जैसी विंडो खोलने की कोशिश कोई हुई है या नहीं हुई है? नहीं कर रहे ना।
وہ تو مجھے دہشت گرد بنانے میں یا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ جائیں گے خان صاحب سے ملنے کہیں نہ کہیں سے کو راستہ کھلے. کہیں نہ کہیں سے جتنی بھی راستے یہ ڈھونڈ رہے ہیں مجھے دہشت گرد اور اسمگلر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. باقی مجھے مینڈیٹ ابھی عمران خان کی طرف سے نہیں ملی. جو اصل طاقت جن کے پاس ہے وہی اسمگلر بناتے ہیں, وہی سیاستداں بناتے ہیں, وہی سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں. اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے دیکھیں نہیں. سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ میرا اللہ کی ہے. اس سے زیادہ میں ابھی اس پر بھی آ رہا ہوں. جو نمائندے جن کے پاس اصل طاقت ہے, میرے اللہ نے جو ہے میرے اللہ کے پاس طاقت ہے. میرے اللہ سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہے. پھر جمہوریت میں دوسری طاقت جو ہے وہ عوام کی ہے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, جو ڈنڈے کی زور پر اور بندوق کی نوک پر اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ فرعون بھی کرتا تھا, وہ یزید بھی کرتا تھا, لیکن ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. جن کے خلاف کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی ہے وہ ابھی جو ہے پوری مسلمان دنیا کو پتہ ہے. بہرحال ان کے پاس جو دنیاوی طاقت ہے وہ ہے, لیکن عوامی طاقت اس سے کئی زیادہ ہے. لیکن آپ اجلاسوں میں بھی نہیں جاتے, اگر کہیں تو کوئی اسپیس تو نکلے گی نا. نہیں, اجلاس میں مجھے نہیں بلایا. آپ کا ملنے کے لیے آئے تھے؟ جی آئے تھے. تو کوئی وہ تو اس طرح کے یہاں سندھ میں رہ چکے ہیں, تو میرے خیال میں اس وقت بھی کوئی ایسی بات چیت کا آغاز نہیں ہوا یا کوئی میسیج نہیں آیا آپ کے پاس؟ نہیں آیا. کوئی اسپیس نکالتے ہیں؟ نہیں, وہ جو ہیں بہت نرم باتیں ہوئیں, بہت کیا کہتے ہیں اچھے ماحول میں باتیں ہوئیں. اس میں لیکن اس میں جو ہے یہ باتیں شامل نہیں تھی. وہ بھی ضرور پوچھ کر بتائے گا, وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک سوال اب تک ایک بات طے شدہ ہے کہ جب تک پنجاب نہیں نکلے گا آپ عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتے, لیکن پوری تحریک انصاف جو ہے پنجاب کو موبلائز کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہے گی. پنجاب کو کس طرح موبلائز کریں گے؟ وہاں کا نہ کارکن باہر آنے کو تیار ہے, نہ عوام لیڈر تو نظر ہی نہیں آتا ہے بھی نہیں. کسی میں سے گروپنگ ہے اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے جو پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی گروپنگ, ہاں یہ گروپنگ تو ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس سے تو کوئی دیکھیں یار, یہ اللہ کرے کہ یہ کام کرے. نہیں, آہستہ آہستہ میری آواز مزید بیٹھ رہی. اور قریب نہیں ٹھیک ہے. گرم پانی پی لیں, گرم پانی کے لیے منگوا دیں, گلا صاف ہو جائے گا. تھوڑا سا گرم پانی اچھا, آپ نے کیا سوال کیا؟ اچھا نہیں, یہ نہیں بس چھوڑا, خیر بات کر. یہ بالکل غلط بات ہے. عوام پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہمیشہ نکلتی ہیں. جب 13, 14 اور 15 مارچ کو زمان پارک پر حملہ ہوا, ہم وہیں پہ رہے. پنجاب جس انداز میں نکلا اور جس دلیری کے ساتھ اس فستائیت اور جبر کا مقابلہ کیا, وہ پوری نہیں پنجاب والے تھے. میں خود کے پی کے سے ہوں, میں وہاں پر تھا, میں نے دیکھا. اچھا, ہمیں پھر بھی جو ہے وہ آنسو گیس سے آنسو آ رہے تھے. وہ اتنے دلیر تھے کہ وہ آنسو گیس سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. تو پنجاب نکلتا ہے. پنجاب 8 فروری کو بھی نکلا تھا, اس لیے 17 سیٹوں والے جو ہیں آج حکومت میں بیٹھے ہیں, اور 180 سیٹیں جو ہیں ہمیں پنجاب کے لوگوں نے ہی دی ہیں. پنجاب نکلتا ہے, اور انشاءاللہ اس دفعہ جس طرح نکلے گا, کیونکہ میں وہاں پر گیا ہوں اور لوگوں کا جوش جذبہ اور جنون, فستائیت, جبر, اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قبائلوں پر بھی FCR کے وقت بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح جو ہے یہ جعلی حکومت ابھی کر رہی ہے پنجاب کی عوام کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود بھی پنجاب نے مجھے ویلکم کیا. تو اس دفعہ نکلے گا انشاءاللہ, اور تعالیٰ اس طرح نکلے گا کہ لوگوں کی نیندیں حرام کرے گا انشاءاللہ. پی ٹی آئی کی گروپنگ کا بتائیے, جو پی ٹی آئی کی اپنی گروپنگ ہے وہ خود کتنا نقصان پہنچا رہی ہے اور اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں, جن کی جو پورے پاکستان میں 17 سیٹیں ہوں ان میں گروپنگ ہوگی. یہ جمہوری پارٹی ہے, 180 سیٹیں جیتی ہیں, 80-85% پاکستان کے عوام میں جو ہیں مقبول ترین جماعت ہیں, تو اس میں تھوڑے بہت نیچ چلتا رہتا ہے. پرائیویٹ پلین پر اپنا پبلک فلائٹ آپ نے لی, ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کیا, تو آپ کے پاس ہیلی کاپٹر جہاز وغیرہ CM کے پی کے پاس نہیں ہے وہاں پر, کیا آپ ہیں اسی طرح کی طبیعت کے, کیا آپ نے اس وقت مناسب سمجھا کہ جسٹر دینا چاہیے؟ نہیں جی, یہ آپ گاڑی کی چھت پہ بیٹھے ہوئے کہیں باہر کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, میں سچی بات یہ بتاؤں کہ ان پروٹوکولز میں میری روح تنگ ہوتی ہے. یہ زیادہ جو
یہ چمکی ممکی مجھے نہیں پسند. کٹ جاتے ہیں ہاں میں عوام سے کٹنا نہیں چاہتا, اور میرے خیال میں سیاسی بندے کی یہی طاقت ہوتی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ انٹیکٹ رہیں. باقی جو میں آپ کے پاس کیا جہاز اپنا AP کا یا چارٹرڈ پلین یا ہیلی کاپٹر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا میرے ساتھ تو خود کی گاڑی بھی نہیں ہے, چارٹرڈ پلین کہاں سے ہوگا؟ میں نے کہا میرے ساتھ خود کی گاڑی بھی نہیں ہے, سرکاری گاڑی. اچھا باقی خیر جب تک یہ نہ کہے تب تک ہم بیٹھے. اچھا یہ جو میرے لیڈر نے آسٹریٹی ہمیں سکھائی ہے اور پاکستان کی عوام کا پیسہ جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے, تو وہی میں جو ہماری لیڈر کی سکھائی ہوئی تربیت ہے. ہاں نیچرلی. اچھا ایک سوال یہ تھا کہ بیرسٹر صاحب صاحب کو جو ذمہ داری تھی یہی مذاکرات کے لیے وہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس میں کیا اب تک اپنی خان صاحب نے کس کب یہ تو خبر تو چلی نا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. اچھا یہ ایک اور بات ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی جس کے اوپر بار بار یہ اختیار آپ کو خان صاحب خاطر کرنے کہہ رہے ہیں, آپ اپنا بہت آپ سے پیار ہوتا ہے. اچھا تو اس میں سوال یہ اس میں آپ سے سوال یہ کہ جو مختلف حلقوں کی جانب سے آپ پہ یا PTI پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ کھل کر دہشت گردوں کے خلاف بالخصوص تحریک طالبان کے خلاف ابھی بھی آپ جب بات کر رہے ہیں تو کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں, نام لے کے نہیں بول رہے. یار ہم تو بندوق نہیں اٹھا سکتے نا, بندوق اٹھانا تو کسی اور کا کام ہے. ہم ایک آف دا ریکارڈ بیٹھ کے بات کریں, یہ ڈر PTI کے اندر آپ کے اندر موجود ہے, اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ PTI کو کرٹیسائز کو TTP کو کرٹیسائز کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اٹیک کرنا شروع کریں, دیگر جماعتوں ایون JUI کو وہ اٹیک کر رہے ہیں, ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں. کیا یہ کہیں آپ بیک آف دا مائنڈ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے بات کہ آپ کرٹیسائز کریں گے ان کے خلاف ایکشن؟ 1947 سے لے کر 2025 تک جب کسی سرکاری ادارے کے بندے نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہوگا وہ یہ جھوٹ ہے. ہمارے وزراء پر خودکش ہوئے, ہمارے وزراء شہید ہوئے, ہمارے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. ادھر ہمارا جو ہے ابھی پختونیار آیا ہے اس پر خودکش ہوا ہے, اس کا ٹانگ ابھی بھی وہ جو ہے وہ اسٹک لے کر گھوم رہا ہے. ہمارا لیاقت ادھر آیا ہوا ہے, MPA ہمارا پاپولیشن کا منسٹر تھا, اس پر دھماکہ ہوا ہے, وہ جیل میں تھا. خان صاحب خود اس کے پاس گئے تھے پوچھنے کے لیے. ہم نے شہادتیں دی ہیں, چاہے ایز اے پارٹی ہو چاہے ایز اے قوم ہو. یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ ہم پر اٹیک نہیں کرتے, اور یہ انتہائی نیچ سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ کسی ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو کسی کے منہ میں دے رہے ہیں کہ آپ ان پر خودکش کریں, ان کو نشانہ بنائیں, ان پر اٹیک کریں. یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہیں ان کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. مطلب یہ خوش ہوگا کہ اگر وہ ہم پر مزید اٹیک کریں, مزید ہمیں شہداء دیں. یار ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دہشت گردی کو ختم کریں گے. ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جو ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے, تو دہشت گردوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ PTI پر حملہ کرو. افغان مہاجرین کو جو واپس بھیجا جا رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں, اس کی بھی سپورٹ کرتے ہیں نا, افغان مہاجرین کو جو واپس بھیجا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو بھی نیشنل پالیسی ہوگی اس کو اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو مجبوراً بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ہمارا پلی یہ ہے اس میں کہ ایک ماجر کو افغانی کو جو پیشاور مجرم افغانی ہے اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ شناختی کارڈ دے دیا. اس کو پھر جو ہے الیکشن میں اس کے نومینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوئے, اس کو آپ لوگوں نے جو ہے فارم 47 کے ذریعے MPA بنا دیا. جو پیشاور مجرم افغانی تھا اس کو آپ جو ہے سر پر بٹھا رہے ہیں. جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو لیگل طریقے سے یہاں آئے ہیں, جو یہاں پر لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں, ان کو آپ دھکے مار کر باہر نکال رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ گڈ افغان اور بیڈ افغان یہ چیز بھی چل رہی ہے. تو پالیسی ایک ہونی چاہیے, چاہے وہ آپ کا جو غلط تاثر بنا ہوا تھا وہ درست ہوا. اور دوسری بات ہے کہ ہم آپ کو بھی سمجھتے تھے غصے والے مراد سعید کی طرح آپ ہیں, لیکن شاید اس سے بڑے مختلف ہیں. وہ ہمارا سیاسی